ہر دیر کے پیچھے خیر ہے۔ اگر آپ کے معاملے میں دیر کی جا رہی ہے تو اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ بے شک اچھی چیزیں وقت لیتی ہے، کوئی عام چیز سے نہیں۔ اللہ کریم آپ کو خاص سے نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے اتنا وقت لگ رہا ہے۔ تو ٹینشن مت لیجیے، بہت جلد آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے اور آپ کے بگڑے کام سنورنے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا معاملہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ وہ القادر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ وہ غیب سے وسیلے بنا کر مدد بھیجنے پر قادر ہے۔ تو امید کا دامن مت چھوڑو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بہت جلد آپ کے لیے معجزات ہوں گے۔ اللہ پاک جانتا ہے تم کس چیز کا سوال اس سے کر رہے ہو۔ وہ ہر وقت تمہارے دل و دماغ میں چل رہی الجھن کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شدت سے تم اسے امید لگائے بیٹھے ہو۔ وہ تمہاری امید کو، تمہارے صبر کو برباد نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو۔ اگر تمہارا دل کسی دعا کو شدت سے مانگ رہا ہے تو نیور گیو اپ آن دعا، اپنے رب سے مانگتے رہیے اور اس پہ یقین رکھیے۔ جس نے دعا کا خیال دل میں ڈالا ہے وہ اسے آپ کے نصیب کا حصہ ضرور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، بے شمار عطا کرنے والا۔ اسے یا اس کی طاقت سے کبھی مایوس نہ ہونا، نہ ہی شک و شبہ میں پڑنا۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ اس کے ایک اشارے پر سارے بگڑے کام دوبارہ سنور سکتے ہیں۔ تم بس دعا کرنا مت چھوڑنا، مانگتے رہو، اس کے دربار میں دستک دیتے رہو۔ ایک دن آئے گا جب سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس چیز کا تم اتنی شدت سے سوال کر رہے ہو وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت خوبصورت بدلہ رکھا ہے۔ بس اس پر یقین رکھیے، بہت جلد آپ کے لیے راحت کے دن آنے والی ہے۔ یہ دن ہمیشہ سیم نہیں رہیں گے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کا اجر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اور صبر کر لیجیے۔ سنو، کسی چیز کو شدت سے مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مل جائے۔ کسی چیز کو شدت سے مانگو، ہر نماز کے بعد، تہجد میں، افطار کے وقت، لیلۃ القدر میں، بڑی بڑی راتوں میں، ہر اس مقام پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر اس وقت پر جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور آخر میں آپ کو محروم کیا جائے، آپ کی اس دعا کو قبول نہ کیا جائے، تب ہوتا ہے اصل امتحان شروع۔ یہاں سے ہوتا ہے بندے کا اپنے رب سے محبت کرنے کا امتحان شروع۔ یہاں ثابت ہوتا ہے اس بندے کو اپنے رب سے کتنی عقیدت و محبت ہے۔ یہاں سے نوٹس کیے جاتے ہیں اس بندے کی ایک ایک ایکشن اینڈ ری ایکشن۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام بنتا ہے، اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، اس وقت کیا کہتا ہے وہ اپنے رب سے، شکوہ کرتا ہے یا شکر۔ جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ بے رخی اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے سوالات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جواب مانگتی ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بے شمار مایوسی کا اظہار کرتی ہیں، معاذ اللہ، نمازوں سے، دعاؤں سے، عبادتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپوز کرتے ہیں۔ اب سے وہ اسے یاد نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی سوال کریں گے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ روتے تو ہیں، بالکل انسان ہیں، فرشتے تو نہیں۔ جب جان سے عزیز چیز جسے ہر دعا میں مانگا گیا ہو، ہر چیز کی گئی ہو اسے پانے کے لیے، وہ نہ ملے اور کسی کو وہ بن مانگے دے دیا جائے، تو انسان کا دل، دماغ، روح، جذبات، ہر چیز کا قتل ہوتا ہے اور وہ بے بس ہو کر تڑپ تڑپ کر روتا ہے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی اس کی زبان رب تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے، یا رب، سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا جو ہو رہا ہے، دل زخموں سے چور چور ہے، روح کانپ رہی ہے، دماغ کی ایک ایک نس دکھ رہی ہے، پورا کا پورا وجود بکھر گیا ہے۔ لیکن میرے اللہ، مجھے معلوم ہے اس کے پیچھے تیری بے تحاشا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن میرے فیصلے، میری خواہشیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا رب تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرا رب غلطیاں کرنے سے پاک ہے۔ میرا اللہ تو محبتوں کی مثال ہے،
مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کو محبت ہے تو یقین ہے وہ میرے اللہ ہی کو ہے۔ میرا توکل ہے، یہ میرا یقین ہے کہ میرا اللہ بہتر وقت دینے سے پہلے بدتر وقت سے گزارتا ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ توکل اور صبر یہ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ کے پسندیدہ اور بہادر بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اسے تھام کر رکھو، نو میٹر زندگی کتنی ہی بری طریقے سے آپ کو توڑ کر رکھ دے، اپنے اللہ کریم پر ایک لمحے کے لیے بھی ڈاؤٹ مت کرنا، نہ تو اس کی قدرت پر نہ ہی اس کے فیصلوں پر۔ یقین کیجیے آپ کے ایک ایک لمحے کی اسے خبر ہے۔ وہ الخبیر ہے، آپ کا رونا، تڑپنا، بکھرنا سب دیکھ رہا ہے۔ توکل رکھو اور صبر رکھو، وہ الجبار آپ کو اتنی خوبصورتی سے واپس جوڑے گا کہ دنیا کے لیے آپ کا صبر مثال بنے گا۔ دعائیں قبول ہونے کے بعد تو سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی ادھوری خواہشوں کے بعد بھی سیم توکل اور محبت کے ساتھ اسے یاد کرو تو محبت سمجھ آئے۔ جب انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے اور سوچنے لگتا ہے اب مجھ سے صبر نہیں ہو پائے گا، تو اللہ سے یہ سوال کرنے لگتا ہے، یا اللہ اور کب تک صبر کرنا پڑے گا، کب ہمیں صبر کا صلہ ملے گا؟ تب جواب آتا ہے، تو کیا جانوں، شاید صبر کا صلہ کا وقت قریب ہی ہو، اور تمہارے صبر میں جتنا وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو تمہارا صبر کا تحفہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ زندگی بہت حسین ہے جب صبر کیا جائے، اور تم گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارا صبر ٹوٹ ہی نہیں سکتا، بس تم اللہ پہ یقین تو رکھو۔ اللہ جانتا ہے تم نے کتنی راتیں روتے ہوئے آسمان تلے بیٹھ کر گزاری ہے، کتنے دن تم نے ایک ہی کمرے میں کونے میں سسکتے ہوئے بیٹھ کر گزاری ہے۔ وہ سب جانتا ہے جب تم نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی امی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں امی میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے اس لیے آنکھیں لال ہیں۔ جب تم نے سجدوں میں اپنے آنسوؤں کو آخری حد تک توڑ دی، جب لاکھ تکلیف میں ہوتے ہوئے تم سب کے سامنے مسکرائی اور چوری چوری آسمان کو دیکھ کر آنکھوں کے کناروں کے آنسو چھپائے۔ وہ جانتا ہے تم کس تکلیف میں ہو، بس ایک بات یاد رکھنا، جب یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو یہ آزمائش، آنسو، تکلیف ہمیشہ کیسے مستقل رہ سکتی ہے؟ اللہ کو کیسے ہمیشہ آزمائش میں رکھ سکتا ہے؟ یہ کائنات کا اصول ہے، ہر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کو آنا ہے۔ اس طرح ہر تنگی کے بعد کشادگی اور ہر دکھ کے بعد راحت کو آنا ہے۔ اور تم تو بہت بہادر ہو، اور تم نے تو بہت صبر سے کام لیا ہے، اب تو خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تمہاری ہر طرف سے واقف ہے، وہ عنقریب تمہاری ساری دعائیں سنے گا، تمہاری ہر زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں۔ اللہ کے معاملات میں زیادہ نہ سوچا کرو، یہ کیسی ہوگا، وہ کیسی ہوگا، یہ بس وہی جانتا ہے۔ مایوس بھی نہ ہوا کرو، مایوسی تو کفر ہے، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر بھول گیا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں بھولتا، وہ تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں بھولتا، وہ تو ایک چیٹی کا بھی حساب رکھتا ہے۔ تمہارا تو ایک آنسو بھی ایک چیٹی سے بھی بڑا ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، تم سے تو پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر کیسے مایوس ہوتے ہو؟ کیوں سوچتے ہو وہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا؟ کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس پر یقین نہیں ہے۔ اس نے تو قرآن میں خود وعدہ کیا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ یہ بھی تو سوچو نا، جو تمہیں یہاں تک لے آیا ہے وہ آگے بھی کچھ سوچا ہوگا۔ پھر وہی تو فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی جانے دوں، اس کا تو ہر وعدہ سچا ہے، پھر تم کیوں تھک ہار کر بیٹھ گئے ہو؟ اللہ جانتا ہے تم نے کتنے آنسو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہو، اللہ جانتا ہے تم نے کتنی راتیں بے چینی سے گزاری ہو، اللہ جانتا ہے کن مشکلات نے آپ کو گھیرے ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کون سی تکلیف آپ کو کھا رہی ہے، اللہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو آپ اپنے دل میں